ایک ایسا شاعر جس نے تمہارے دل کی وہ بات کہی ہو جو تم خود سے بھی نہ کہہ سکے، جس نے تمہاری خاموشی کو لفظوں میں بدل دیا ہو۔ ایک ایسا شاعر جس نے مادیت کے شور میں بھی احساس کی ہلکی سی سرگوشی سنائی ہو اور ایک نئی نسل کو شاعری سے محبت کرنا سکھایا ہو۔ ایک ایسا شاعر جس کا ہر شعر ایک آئینہ ہو جس میں تم اپنی تصویر دیکھ سکتے ہو۔ اس کی شاعری نہیں بلکہ یوں لگے تمہارے گونگے جذبات کو زبان دی گئی ہو۔ السلام علیکم ناظرین، میں جعفر لغاری ہوں، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، کسی شاعر کی شاعری جتنی پاپولر ہوتی جائے گی اس کو سمجھنے کا تردد اتنا ہی کم ہوتا جائے گا۔ یہ الفاظ تہذیب حافی کی شاعری پر بالکل درست بیٹھتے ہیں۔ ناظرین، واقعہ یہ ہے کہ تہذیب حافی اس وقت شہرت کی جن بلندیوں پر ہے، اس بلندی پر لوگ ان کی شاعری کو سمجھنے اور پرکھنے کی بجائے صرف ان کے نام کے یا تو گن گاتے ہیں یا تنقید کرتے ہیں یا پھر ان سے حسد کرتے ہیں۔ شاعری صرف الفاظ کی جادوگری ہی نہیں بلکہ یہ وہ آرٹ ہے جس میں انسان کے جذبات اور احساسات کی ترجمانی کی جاتی ہے۔ فقط ایک جملے میں کیفیات کو یوں پرویا جاتا ہے کہ سننے والے کو لگے گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔ ناظرین، شاعری آرٹ اور جمالیات کا اہم ترین اور لطیف ترین ذریعہ اظہار ہے۔ یہ بھی درست ہے، یہ خداداد صلاحیت ہے۔ صرف محنت سے آپ کو یہ حاصل نہیں ہو سکتی۔ محنت سے ان رنگوں کو قدرے گہرا تو کیا جا سکتا ہے لیکن پوری تصویر کو کینوس پر نہیں اتارا جا سکتا۔ ناظرین، تصویر شاعر کے لاشعور پر الہامی صورت میں اترتی ہے جسے شاعر اپنے شعور کی مدد سے الفاظ میں ڈالتا ہے، لیکن بنیادی تصور یعنی آئیڈیا خالصتاً الہامی ہوتا ہے۔ 21ویں صدی میں آرٹ اور جمالیات کی شکلیں بدل چکی ہیں۔ آج کی نئی نسل ٹیکنالوجی اور اے آئی کے اس دور میں غالب اور میر کی گہرائیوں سے لطف اندوز نہیں ہو سکتی۔ دوسری طرف سماجی نفسیات اب مکمل طور پر مادیت پر کھڑی ہے۔ ایسے میں خالص مثالیت پسندی نوجوانوں کے لیے کسی دوسری دنیا کی باتیں ہیں، تو پھر مثالیت کو بنیاد بنا کر شاعری کرنا اب کسی طور پر پرکشش نہیں رہا۔ مگر یہ بھی یاد رکھیے، مادیت کا ٹھوس جسم بھی جمالیاتی حس کی لطافت پر بدنما داغ ہے۔ یہی وہ اہم اور پیچیدہ مقام ہے جسے عصر حاضر کے اکثر شعراء سمجھنے میں ناکام ہوئے ہیں۔ یوں بدلتے رجحان سے وہ ناواقف رہے اور ناکامی ان کا مقدر ٹھہری۔ تہذیب حافی نے مگر اس بدلتے رجحان کی نبض کو خوب سمجھا اور مثالیت اور مادیت کو یوں یکجان کیا کہ نئی نسل خوش دلی سے ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ یہ جملے صرف حافی ہی لکھ سکتے ہیں۔ اس کو وقت کی پابندی سے کیا مطلب ہے، وہ تو بند گھڑی بھی ہاتھ میں باندھ کے کالج آ جاتی ہے۔ ناظرین، تہذیب حافی مادیت اور مثالیت کے اسی مرکب سے بنے رجحان کا پیش خیمہ بھی ہیں اور پیش رو بھی۔ اب اسے خوش قسمتی کہیے یا بد قسمتی کہ تنقید کا بوجھ ہمیشہ پیش رو کو جھیلنا پڑتا ہے، کیونکہ ایک طرف جہاں وہ سماجی شعور کی ادبی ساخت کو بدل رہا ہوتا ہے، وہیں وہ ایسی چیزیں بھی سامنے لا رہا ہوتا ہے جو بظاہر ہم میں موجود تو ہیں لیکن ان کے اظہار کا یا تو ہمیں سلیقہ نہیں یا پھر ان کے اظہار میں کوئی رکاوٹ ہوتی ہے۔ تہذیب نے یہ دونوں کام بڑی دلیری کے ساتھ کی ہیں۔ لوگوں کے ادب شعور کی پرانی ساخت کو بدلا اور جو اظہار نہیں ہو پا رہا تھا اسے اپنی شاعری کی مدد سے زبان دی۔ کچھ لوگوں کو شاید یہ ملال بھی ہے کہ وہ کیوں اس لہر کو نہ پکڑ پائے۔ ان کے ہاتھ سے زمانے کی نبض جاتی رہی مگر تہذیب نے اس نبض کو ایک ماہر طبیب کی طرح پکڑا اور خوب پکڑا۔ یہی نہیں بلکہ آج اس انٹرنیٹ کے دور میں زبان کی افادیت کم ہو کر رہ گئی۔ آج ایموجیز کا دور ہے۔ ہم الفاظ کے استعمال کی بجائے کسی ایموجی، کسی سمائل یا ہائے بائے کو پریفر کرتے ہیں۔ ایسے میں شاعری کی طرف نوجوانوں کو کیسے متوجہ کیا جائے کہ جدیدیت سے بھی ان کا رشتہ قائم رہے؟ یہ کام صرف تہذیب حافی ہی کر پائے۔ کون بھلا کوئی دوسرا شاعر یہ شعر لکھ سکتا ہے؟ مجھے آج بھی یاد ہے بچپن میں کبھی اس پر نظر اگر پڑتی، میرے بستے سے پھول برستے اور میری تختی پہ دل بن جاتا تھا۔ زبان اور ایموجیز کا یہ کیسا خوبصورت ملاپ ہے۔ ٹیکنالوجی اور جمالیات گویا پیوست ہیں ایک دوسرے میں۔ ناظرین، کنزیومرزم کے اس دور میں ہر شخص 2 وقت کی روٹی کمانے میں مصروف ہے۔ کمرشلزم اور کیپٹلزم نے فرد کا جس طرح خون نچوڑا، اس ثانیے کو تہذیب نے کئی جگہ شاعرانہ رنگ میں پیش کر کے اس سفید پوش طبقے کو ادب سے جوڑا ہے۔ تہذیب حافی لکھتے ہیں، ہر ایک دن ہم ایسے دفتر کاٹتے ہیں، فائل بھونکتی اور افسر کاٹتے ہیں۔ ایک اور جگہ کہتے ہیں، راتیں کسی یاد میں کٹتی ہیں اور دن دفتر کھا جاتا ہے، دل جینے پہ مائل ہوتا ہے تو موت کا ڈر کھا جاتا ہے۔ ایسے مصرے ایک سفید پوش آدمی جو ریبوٹ کسی زندگی جی رہا ہے، اس میں اس کی جمالیاتی حس کی تسکین نہیں تو اور کیا ہے؟ ناظرین، برصغیر کی نفسیات دراصل شخصیت پرستی کی نفسیات ہے۔ نیتشے نے جسے غلام کی نفسیات کا نام دیا۔ ایسی نفسیات کے ساتھ آپ کسی بھی فیلڈ میں کتنی بھی بڑی چھلانگ کیوں نہ لگا لیں مگر لاشعور میں یہ خواہش برقرار رہتی ہے
کہ کسی صورت اپنے استاد سے آگے نہیں نکلنا۔ جہاں ایک طرف یہ استاد کی بے ادبی ہوگی تو دوسری طرف خود کو چھوٹا ثابت کر کے بڑا بننے کا دکھاوا بھی اسی نفسیات کا حصہ ہے۔ یہی غلامانہ نفسیات اسی خطے میں ہمیشہ پنپتی رہی۔ ادب و شاعری سے وابستہ لوگ جتنی بھی کوشش کرتے رہیں لیکن وہ اپنے اندر کے فنکار کو پوری طرح سامنے لانے میں ناکام رہتے ہیں، کیونکہ وہ لاشعوری طور پر یقین رکھتے ہیں کہ وہ استاد سے آگے نہیں جا سکتے۔ سب سے زیادہ ناکام وہ رہتے ہیں جو اساتذہ پر زیادہ تنقید کرتے ہیں، خود کو پرانے اساتذہ سے زیادہ قابل جتلاتے ہیں۔ اساتذہ پر تنقید شعور کے پردے سے اٹھتی ہے اور شعور کے پردے پر ہر تصویر اس سے الٹ نظر آئے گی جو لاشعور پر ابھر رہی ہے۔ بزدل آدمی اپنی بزدلی کو چھپانے کے لیے بھاری مونچھیں رکھے گا، اکڑ دکھائے گا۔ جو لوگ پرانے اساتذہ پر تنقید کرتے دکھائی دیتے ہیں دراصل وہ اپنے لاشعور میں اپنی شکست مان چکے ہوتے ہیں کہ وہ کسی صورت اپنے اساتذہ سے آگے جانے کے خواہش مند نہیں یا پھر سرے سے اہل ہی نہیں۔ تہذیب حافی ایسے کسی بھی خوف سے آزاد ہیں، ایک طرف جہاں وہ اساتذہ کی عزت کرتے ہیں اور برملا اظہار کرتے ہیں کہ پرانے اساتذہ کی شاعری کو پڑھ کر انہوں نے شاعری سیکھی، وہیں وہ اساتذہ کی سوچ اور ان کے اسلوب سے ہٹ کر نئی راہیں تلاش کرتے نظر آتے ہیں۔ ایسے میں وہ اپنی انفرادیت کو سنبھال کر بغیر کسی ڈر کے اپنے اسلوب، اپنے لہجے اور اپنے مشاہدے اور تاثرات کا کھل کر اظہار کرتے ہیں۔ یہی چیز انہیں دوسروں سے ممتاز اور پرکشش بناتی ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ سر پر لمبی ٹوپی رکھیں تو شاعر کہلائیں گے، ضروری نہیں کہ وہ پان یا کرتا پہنے تو ہی انہیں اردو ادب کا علمبردار سمجھا جائے گا۔ ان پروٹوٹائپس کو تہذیب حافی نے رد کرتے ہوئے اپنی انفرادیت قائم رکھ۔ سادہ قمیض کی آستین چڑھا کر بھی اچھے شعر کہے جا سکتے ہیں۔ ایک آستین چڑھانے کی عادت کو چھوڑ کر حافی تم آدمی تو بہت شاندار ہو۔ ناظرین، شاعری کے لیے کسی دور میں مقامیت کی بڑی اہمیت تھی۔ اردو شعراؤں یا کسی دوسری زبان میں شاعری کرنے والے صرف استعارے یا تشبیہات ہی نہیں، بعض اوقات تو جذبات و احساسات میں مقامی رنگ چھلکتا تھا۔ اسی لیے شاعری کا ترجمہ کرنا سب سے مشکل ہوتا کہ اس ترجمے سے مقامیت کی خوشبو جاتی رہتی۔ ٹیگور کی مثال ہمارے سامنے ہے، لیکن آج کا باشندہ ایک گلوبل باشندہ ہے۔ اب مقامیت تک محدود شاعری کسی طور مقبول نہیں ہو سکتی۔ آج کا عالمی باشندہ اپنے جذبات اور احساسات میں ایک یکسانیت محسوس کرتا ہے اور اس بات پر وہ فخر محسوس کرتا ہے کہ وہ گلوبلائزیشن کا حصہ ہے۔ تہذیب حافی نے جدید نسل کے ان عالمی جذبات کو مقامی الفاظ کا پیراہن پر آ کر شاعری کی جو مجسم تصویر پیش کی ہے وہ قابل تعریف بھی ہے اور نوجوانوں کے جذبات کی صحیح ترجمانی کرتی بھی ہے۔ تہذیب حافی لکھتے ہیں، سچ پوچھو تو تہذیب حافی میں ایسے دوست سے عاجز ہوں، ملتا ہے تو بات نہیں کرتا اور فون پہ سر کھا جاتا ہے۔ ناظرین، شاعری اپنی اصل میں ردھم اور تال ہے۔ کئی شعراء کی زندگیاں اس دھوکے میں گزر گئی کہ شاعری ردیف اور قافیے کا تال میل ہے۔ بالکل بھی نہیں۔ ردیف، قافیہ، گرامر اور وزن، یہ سب چیزیں تو تھوڑی بہت توجہ اور نوک پلک سنوار کے حاصل کی جا سکتی ہیں، مگر ردھم اور تال صرف آفاقی شعور سے وصول کیا جا سکتا ہے۔ قدیم آدمی آج کی نسبت فطرت کے زیادہ قریب تھا، وہ فطرت کے سر اور تال کو بہتر محسوس کرتا تھا۔ فطری آوازیں ہی اس کے لیے زندگی کا حقیقی ردھم تھی۔ یہی وہ اہل حکمت تھے جنہوں نے بیرونی شعور کے لیے اپنے کانوں کو بند کر دیا اور اپنی فطرت پر کان دھرے، فطرت کے سر اور تال کو محسوس کیا اور پھر انہیں اپنے الفاظ میں یوں ڈھالا کہ سننے والے کو یہی آفاقی ردھم محسوس بھی ہو اور وہ اس سے لطف اندوز بھی۔ یہی لوگ تھے جو کاہن بھی کہلائے اور شاعر بھی کہلائے۔ کاہن اسی لیے کہ وہ انسان کو اس مادی دنیا سے دور دوسری دنیاؤں کی سیر کراتے تھے۔ شاعر وہی اصل شاعر ہوگا جو سننے والے کو اس دنیا کی جھنجھٹ سے نکال کر کسی افسانی دنیا میں لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ حقیقی شاعری تخلیق نہیں کی جاتی بلکہ الہامی طور پر وصول کی جاتی ہے، اور وصول کرنے کی صلاحیت اسی کو عطا کی گئی ہے جس نے فطرت کا گہرائی میں مطالعہ کر رکھا ہو اور سونے پہ سہاگا ان ادیبوں کا مطالعہ کر رکھا ہو جنہوں نے فطرت کے مطالعے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تہذیب حافی کی شاعری، ان کے مشاہدات اس بات کی چولی کھا رہے ہیں کہ وہ انتہائی وسیع المطالعہ شخص ہیں۔ نہ صرف کلاسیکی ادب بلکہ اساطیر، مذہب اور تاریخ پر بھی ان کی بہت اعلیٰ دسترس ہے۔ یہ مطالعہ ان کی شاعری کو مزید نکھارتا ہے اور اس دعوے کے ثبوت کے لیے ان کی ایک نظم ہم ملیں گے کہیں پورے فخر کے ساتھ پیش کی جا سکتی ہے کہ ایک ایک مصرع ان کے دقیق مطالعے کا پتہ دیتا ہے۔ تہذیب حافی کے ردیف قافیے یا نظم و غزل کے وزن پر آپ تنقید کر سکتے ہیں، لیکن اس بات سے انکار ممکن نہیں کہ شاعری کی صلاحیت ان میں خود آداد ہے۔ ان کے وجدان کی کھڑکی کھلتی ہے تو وہ آفاقی شعور سے موتی چرا لاتے ہیں۔ اس کی تصدیق ہر وہ سامع اپنے احساسات سے کر سکتا ہے جو بغیر کسی تعصب کے ان کی شاعری کو تولنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ ناظرین، آج کا آدمی فطرت سے جس قدر دور ہے پہلے کبھی نہ تھا۔ مقامیت کا حسن وہ محسوس نہیں کر پا رہا، جمالیات سے شناسا نہیں رہا، جو کہ کئی نفسیاتی پیچیدگیوں کی وجہ بھی ہے۔ ایسے میں کسی نوجوان شاعر کا جمالیات کو مقامیات سے عالمیات کی طرف یوں لے جانا کہ جدید پیرائے میں اپنی جڑوں کی خوشبو محسوس ہو،
तो ये बड़ी गनीमत है। और ये काम तहजीब हाफी ने निहायत कामयाबी से सर अंजाम दिया। आप उन पर उनकी जवां उम्र या उनके आमी लिबास की वजह से तनकीद करना चाहें तो ये तनकीद खोखली होगी, मगर किस बुनियाद पर इस बात से इनकार किया जाए उनकी शायरी में जो बेबाकी है, जो ठंडी हवा के झोंके हैं, वो किसी ऐसी खिड़की से आ रहे हैं जो किसी दूसरी दुनिया में खुलती है। मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।